یعنی سبب یہ ہے کہ ہم نے اتحاد و اتفاق کو چھوڑ دیا اور فرقہ واریت اور فرقہ بندی میں بڑھ گئے، فرقہ پرست بن گئے، یہ ہے سبب۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہے، ہم سب مسلمانوں کو مل کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور آج یہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے، کہیں فرقہ پرستی ہے تو کہیں ہے ذاتیں، کہیں فرقہ پرستی ہے تو کہیں ہے ذاتیں۔ کیا زمانے میں یہی ہے پرکھنے کی باتیں؟ جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اتحاد اتفاق قائم کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس میں فرقہ بندی میں نہ بٹو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج آپس میں فرقہ واریت میں بڑھ گئے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو گئے۔ آج انحطاط اور پسپائی ہماری مقدر بن رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریت میں بڑھ رہے ہیں۔ خدا را اس سے بچیں۔ قرآن کریم ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ تم آپس میں جھگڑے نہ ہو، آپس میں فرقہ واریت میں نہ بٹو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم پھسل جاؤ گے، ورنہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں فرقہ واریت میں بڑھ گئے تو ہمارے قدم ڈگمگا گئے۔ اس کی مثال، سادہ سی مثال آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک لاٹھی ہو تو وہ آسانی توڑ سکتا ہے، لیکن اگر چند لاٹھیاں ایک ساتھ جمع کر دے اور اسے گٹھڑ بنا کر کے اسے توڑنے کی کوشش کرے تو نہیں توڑ سکتا۔ آج یہی وجہ، مسلمان تو ہیں بہت سے لیکن سب الگ الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری قوت بڑھ گئی اور ہم یکسانیت پہ اب تک نہیں جمع ہو پا رہے ہیں۔ دیکھیں، علماء کے درمیان اختلاف یہ لازمی امر ہے۔ پہلے زمانے میں بھی اختلاف ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اختلاف یہ لازمی امر ہے۔ اختلاف ہونا ہی، اختلاف ہوگا تو ایمان اور مضبوط ہوگا، لیکن اختلاف کی وجہ سے ہم کسی کو کمزور نہ سمجھیں، اور خاص طور سے اختلاف کی وجہ سے عوام الناس کسی عالم ربانی کو کمتر نہ سمجھے، اسے حقیر اور ذلیل نہ سمجھے، اس کی شان میں آن پر نہ بکے، کیونکہ کسی عالم ربانی کو حقیر سمجھنا یہ ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اور میں عالموں سے بھی، علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر فقہ میں، عقیدے میں، کسی بھی چیز میں اگر اختلاف ہے، آپس میں بیٹھ کر کے اسے سلجھائیں، نہ کہ سوشل میڈیا میں آپ بول کر کے بھیج رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں، اور اسٹیج پہ بیٹھ کے کھلے عام دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، دوسرے عالم کے خلاف بک رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس کے دلوں میں بھی حقارت بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ بھی غلط سمجھنے لگتے ہیں اور حقیق سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے عالم کا مرتبہ اور عام کا مرتبہ کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ اور ارفع ہے، لیکن ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ ان کی شان میں کچھ بھی بک رہے ہیں، با ادب، با نصیب، بے ادب، بد نصیب۔ ہمیں ادب سے کام لینا ہے، بے ادبی سے کام نہیں لینا۔